بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی مبارکہ نمبر 119 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے پاس نعوذ باللہ براہ راست اللہ ہم سے بات کرے، ہم سے گفتگو کرے، ہمیں بتائے، جبریل آئیں اور وہ ہمیں یہ کہیں کہ واقعی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ تفصیل سے آپ نے بات سماعت کی۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات با کمال کا ذکر کیا، اور اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کئی بار رنجیدہ ہو جاتے اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے، تو اس پر آپ کو آزاد کیا گیا اس پریشانی اور تکلیف سے۔ فرمایا محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس براہ راست اللہ خود آئے اور ہم سے بات کرے، یا جبریل براہ راست ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کر یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات کو تو ظاہر ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہ سنے گا، نہ اس کو پورا کرے گا، اور نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے، اور نہ آپ محتاج ہیں کہ اللہ میں براہ راست یا جبریل آ کے بتائے تو پھر یہ مانے نہ مانے، ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور ہم نے آپ کو اپنا رسول، نبی، اور رسول بھی ایسا جو خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں۔ ہم نے آپ کو تمام نبیوں کے خاتم بنا کے بھیجا ہے، اور آپ وہ ایسی مہر ہیں نبوت کی کہ جس کے بعد اب سلسلہ نبوت کو قیامت تک کے لیے منقطع کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا آپ کا آنا کیا ہے؟ بالحق۔ یہ با عربی گرامر میں الصاق کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ آپ کا اول روز سے آنا، اس کے تحت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اسی روز سے اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اعلان نبوت نہیں فرما چکے، آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو پہلی آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ نبوت کے اعلان سے 2 گنا تقریباً بن جاتی۔ بعد والے سال تو صرف 23 ہے، اور پہلی زندگی کتنی ہے آپ کی حیات طیبہ؟ 40 سال۔ 40 سال، صرف 1.5 سال کا فرق رہ جاتا ہے، تقریباً آدھی جو ہے اس سے 2 گنا زندگی تو پہلے گزر گئے، ظاہری حیات آپ کی۔ اب 63 برس میں سے 40 سال تو وہ ہیں جب آپ نے اعلان نبوت ابھی کیا ہی نہیں ہے،
تو کائنات میں آج تک کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، آج تک میرے اور آپ کے پیارے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم نور مجسم سید العرب والعجم محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 40 سالہ حیات طیبہ میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں دکھا سکتا جو قابل اعتراض۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ 40 سالہ وہ عرصہ، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آج بھی کبھی کسی مورخ نے قابل اعتراض بتایا ہو۔ اس لیے کہ قرآن کا یہ لفظ جو ہے نا بالحق، یہ لفظ کیا ہے؟ بالحق۔ اس پہ غور رہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا ارسلناک بالحق۔ یہ جو با کا لفظ ہے نا، یہ سارا کچھ اس با میں چھپا ہے۔ یہ کلام کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ عربی زبان کی ورث ہے۔ اس ایک با کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمو دیا۔ فرمایا بالحق، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی حق اور سچ کے ساتھ۔ اسی لیے انسان جب یہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے اور اس میں غور کرتا ہے، چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے، سرسری پڑھ کے آگے نہیں گزر جانا چاہیے۔ اب جب یہ بات بچہ جانتا ہے ہمارا مسلمانوں کا، الحمدللہ غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس رات آپ ہجرت فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو امانتیں واپس کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہے اور اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سوال یہ ہے وہ امانتیں کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ غیر مسلموں کی تھی، کفار کی تھی۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ اس لمحہ تک جو بدترین دشمن تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ کریکٹر اور کردار کے لحاظ سے اس وقت بھی اس پوری کائنات میں اگر کوئی قابل اعتماد شخصیت ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑھ کے۔ یہ گواہی کدھر سے آئی ہے؟ اپنوں کی طرف سے نہیں، دشمنوں کی طرف سے۔ اور وہی لوگ تھے جو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے شہید کرنے کے لیے۔ اور کمال دیکھیے پھر اس کے بعد ایک اگلی جو بات ہے وہ کمال ہے کہ پتہ ہے یہ سارے دشمن کھڑے ہیں، تلواریں ان کی جنکاریں ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اب تو جواز تھا کہ اضطراری کیفیت ہے، اب تو ہمیں جان بچانا ہے نکل جائیں، لیکن اس وقت بھی اس قتل گاہ میں ظاہر ہے اب وہ فرش گل تو نہیں ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا یہ، کہتے ہیں کہ اس وقت یہ قتل گاہ تھی، لیکن یہ تو ان کی محبت تھی جناب مولا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا کہ میرے لیے قتل گاہ نہیں، میرے لیے تو فرش گل ہے، میرے لیے تو فرش گل ہے۔ اب اس قتل گاہ میں اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور قریب ترین صحابی اور ساتھی ہیں، انہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ ان تلواروں والوں کوئی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ واپس کر کے کل مدینہ منورہ آ جانا۔ اب یہ بات دیکھیے، تو اس لیے بالحق بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، آپ کا مبعوث ہونا حق کے ساتھ۔ اے محبوب یہ مانے نہ مانے، یہ تسلیم کریں نہ کریں، آپ کی عظمت، رفعت، شان، مقام، مرتبہ، عزت، آبرو یہ ان پر منحصر نہیں ہے۔ محبوب آپ کو عزت و عظمت آپ کے رب نے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر اس پر ابھی جو پہلی رکعت میں جو میں آیات تلاوت کر رہا تھا، سبحان اللہ، کیا عظمت کے پہلو اس میں اللہ نے بیان فرمائے، کیا عظمت کے پہلو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیان فرمائے۔
اور اس میں یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحہ سے بڑھ کے ہی ہوگا، ہر لمحہ، اور بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور قیامت تک بڑھے گا۔ کیوں؟ یہ آپ کا میرا کسی کا کوئی اعلان نہیں ہے، یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ خود اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کیا تو نماز میں پڑھا ہے، وگرنہ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا اس کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا ایک شعر میں ترجمہ ہے، اور اردو میں کریں گے تو یہ ہوگا کہ اے محبوب نثر میں آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری صفت آگے فرمائی بشیرہ، سبحان اللہ، اے محبوب آپ تو بشارتیں دینے آئے ہیں، آپ تو خوشخبریاں سنانے آئے ہیں، انسانیت کو آپ تازگی دینے آئے ہیں۔ وہ انسانیت جو سسکیاں لے لے کے اپنی آبرو بھی کھو چکی تھی، جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوتی ہے وہ معاشرہ کس قدر ایک وحشیانہ مزاج میں چلا گیا تھا۔ اگر قبل از اسلام عرب کی حالت پڑھی جائے، تاریخ میں اردو میں کتابیں بہت سی مل جاتی ہیں، اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان وہ کتابیں تحریریں پڑھ نہیں سکتا۔ ابن ہشام کی عربی میں، اب تو اردو میں بھی مل جاتی ہے، اسلام کی تاریخ پہ سب سے پہلی کتاب ہے تاریخ ابن ہشام، اس کو آپ کبھی پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ کیا صورتحال تھی، اب تر صورتحال معاشرے کی کہ نہ گفتہ بے، اس سے بڑھ کے کیا وحشیانہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا سفاکانہ عمل ہے کہ سگا باپ اپنی ہی لختے جگر کو اٹھا کے زندہ، موت بھی نہیں آئی، زندہ جا کے مٹی میں دبا دیتا ہے۔ یہ جملہ آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو بندہ سوچے بھی تو بندہ حیران ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کے آگے کیا کوئی اور بات کی جائے؟ اس سفاکانہ ماحول میں آ کر، اور اس ماحول میں جہاں پر یہ صورتحال ہو، آ کے وہ ذات اعلان کرے کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، اسی بیٹی کو رحمت فرما دیا، اسی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کو عبادت قرار دے دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا ایک جہاد تھا۔ اس کے بعد ماں کو کس عزت سے نوازا، جنت عطا کر دی، ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ باپ کو کیا عزت سے نوازا، جنت کا دروازہ باپ کو قرار دے دیا۔ کیا کیا ایک ایک پہلو کو آپ لے لیجئے، کیا عزتوں سے سب کو نوازتے چلے گئے، سب کو عزتوں سے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں کے سر پہ غلام جو نسل در نسل بیچارے زر خرید غلام تھے، ان کو یہ مقام دیا کہ غلاموں کو کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت کیا بشیرہ، یہ خیر اتنا بشیرہ کے لفظ میں بہت لمبا، یہ تو گھنٹوں اس پہ بات کی جائے تھوڑی ہے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والے، ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے تم سب کا، ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کی اطاعت بجا لائیے، اس سے ڈریے، اس سے خوف پیدا کیجیے اور اس کے احکامات پہ عمل کیجیے۔ جہنم، اس کا خوف بدعنوانی سے، رہزنی سے، چوری سے، ظلم سے، زیادتی سے، ہمسایوں کے حقوق غصب کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے سے، ظلم اور زیادتی کرنے سے، یہ پورے جتنے بھی رذائل اخلاق آپ کہہ لیں اور جتنے بھی باقی جو
کرائمز ہیں تمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو دور رہنے کا آپ نے ڈر سنایا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور یہ آخری بات یہ فرمائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر ہو جاتے، بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے۔ فرمایا نبی آپ نے بہت تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو بہت کچھ بتایا، آپ نے ہمارا سارا پیغام کا حق ادا کر دیا، تو آپ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے ہمارے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور جیسے ہم نے آپ کو پہنچایا تھا، دیا تھا امانت، آپ نے اس امانت کو اسی طرح مخلوق خدا تک پہنچا دیا۔ اور دوسری جگہ آگے وہ آئے گا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس پہ جب بات آئے گی وہاں انشاءاللہ کریں گے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنا رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریشانی اور ہلاکت تک ڈال دیتے ہیں۔ باخر کا معنی یہی بنتا ہے اے محبوب آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں، آپ اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن اس سے لکھا مفسرین نے کہ ایک پہلو کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے کتنی محبت ہے، لوگوں سے کتنی محبت اور احساس کا پہلو ہے۔ احساس نہ ہو تو پھر انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کس چیز کا بندے کو غم اور پریشانی، غم اور پریشانی یہ ساری چیز اس لیے ہوتی ہے دوسروں کی کہ انسان کے پہلو میں دل ہے اور احساس ہے، اور اللہ کرے کہ ہر انسان کے پہلو میں یہ چیز ہو کہ اسے انسانیت کا درد ہو، تکلیف ہو، دوسروں کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرے، یہی انسانیت ہے۔ اور جس سے نکل جائے وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں، وہ وحشی مزاج بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے سچے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی عظمت کے یہ عظیم پہلو جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں اللہ ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔